ریئل اسٹیٹ کا امتحان پاس کرنا کافی مشکل ہو سکتا ہے، خاص طور پر کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں جو جان بوجھ کر الجھانے کے لیے ہی بنائے جاتے ہیں۔ آج ہم ان 5 مشہور ٹریپس کو دیکھیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ ان سے بچنا کیسے ہے۔ چلیں ایک ایک کر کے ان کو سمجھتے ہیں۔ کیا ریئل اسٹیٹ کا امتحان صرف قوانین جاننے کے بارے میں ہے؟ اگر کوئی ایسا سوچتا ہے تو وہ امتحان کے سب سے بڑے جال میں قدم رکھنے والا ہے۔ نہیں، اصل چیلنج کچھ اور ہے۔ اصل کھیل ہے الفاظ کے ہیر پھیر کو سمجھنا۔ یہ امتحان صرف نالج نہیں ٹیسٹ کرتا، بلکہ چالاکی سے استعمال کیے گئے الفاظ سے الجھانے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ تو آج کی اس گفتگو میں ہم ان عام ٹریپس کو پہچاننے اور امتحان پاس کرنے کے لیے کچھ آسان ذہنی ماڈلز استعمال کرنے کی حکمت عملی پر بات کریں گے۔ یہ سمجھیں کہ ہم اپنے دماغ کو ان چالوں کے لیے ٹرین کر رہے ہیں۔ چلیں پہلے ٹریپ سے شروع کرتے ہیں، ایکسیپٹنس اور ایکنالجمنٹ کے درمیان ایک باریک سا لیکن بہت ہی اہم فرق۔ یہ دونوں الفاظ سننے میں ایک جیسے لگتے ہیں، لیکن قانونی طور پر ان کے کام بالکل مختلف ہیں۔ تو اس کا بنیادی فرق یہ ہے، ایکسیپٹنس یعنی قبولیت، اس سوال کا جواب ہے کہ کیا ہمارا سودا پکا ہو گیا ہے؟ یہ وہ لمحہ ہے جب ایک معاہدہ بنتا ہے۔ دوسری طرف ایکنالجمنٹ یعنی رسید صرف اس بات کی تصدیق ہے کہ کیا آپ کو وہ چیز مل گئی جو میں نے بھیجی تھی۔ یہ سودا نہیں ہے، یہ صرف ایک رسید ہے۔ اس کو ایک کاؤنٹر آفر کی مثال سے سمجھتے ہیں۔ پہلا قدم ہے ایکسیپٹنس، خریدار کاؤنٹر آفر سے اتفاق کرتا ہے اور بس یہیں پر ڈیل ہو جاتی ہے۔ دوسرا قدم ہے اکنالجمنٹ، خریدار اپنی سائن کی ہی کاپی ملنے کی تصدیق کرتا ہے۔ یہ دوسرا قدم صرف ریکارڈ کے لیے ہے، یہ ڈیل نہیں بناتا۔ تو امتحان میں اگر پوچھا جائے کہ معاہدہ کس چیز سے بنتا ہے تو جواب ہمیشہ ایکسیپٹنس ہی ہوگا۔ اب آتے ہیں اگلے کامن ٹریپ پر، جس کا تعلق ڈسکلوجرز یعنی انکشافات سے ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں بہت سے لوگ اخلاقی طور پر صحیح لیکن تکنیکی طور پر غلط جواب چن لیتے ہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، زبانی انکشافات مقدمے بازی کو دعوت دیتے ہیں۔ قانون اس معاملے میں بہت سخت ہے کیونکہ زبانی باتوں کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا اور یہ آسانی سے قانونی مسائل کھڑے کر سکتے ہیں۔ امتحان یہی جانچنا چاہتا ہے کہ اس رسک کو سمجھا گیا ہے یا نہیں۔ امتحان اس طرح پھنساتا ہے، آپشنز میں لکھا ہوگا، انہیں زبانی بتا دیں یا اچھی طرح سمجھا دیں۔ یہ سننے میں تو ٹھیک لگتے ہیں، لیکن یہ ٹریپ ہیں۔ صحیح جواب ہمیشہ وہ ہوگا جس میں کاغذی کارروائی پر زور دیا گیا ہو، جیسے اسے لکھوا لیں یا تحریری رسید حاصل کریں۔ ہمیشہ وہ جواب چنیں جو ایک پیپر ٹریل بناتا ہو۔ اچھا جی، اب ایک ایسے کانسیپٹ کی طرف آتے ہیں جو ذرا مشکل ہے اور جہاں زیادہ تر لوگ غلطی کرتے ہیں۔ یہ ہے مختلف قسم کی شرائط کو آپس میں گڈمٹ کر دینا۔ یاد رہے، تمام شرائط ایک جیسی نہیں ہوتی۔ تو سب سے پہلی چیز ہے کنڈیشن پریسیڈنٹ۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ ایک ایسی شرط ہے جسے سودا پکا ہونے سے پہلے پورا کرنا لازمی ہے۔ عام طور پر یہ خریدار کے فائدے کے لیے ہوتی ہے، جیسے فائنانسنگ کا انتظام کرنا یا گھر کا معائنہ کروانا۔ اہم بات یہ ہے کہ اس پر عام طور پر خریدار کا کنٹرول ہوتا ہے۔ پھر آتا ہے ویور یعنی دستبرداری۔ یہ تب ہوتا ہے جب خریدار جان بوجھ کر کسی شرط سے ملنے والے تحفظ کو چھوڑ دیتا ہے، یعنی وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، مجھے اب اس سیفٹی نیٹ کی ضرورت نہیں ہے، سودے کو پکا کر دیں۔ اور یہ یاد رکھنا ہے کہ دستبرداری صرف کنڈیشن پریسیڈنٹ کی ہو سکتی ہے۔ اور اب سب سے اہم کانسیپٹ، ٹرو کنڈیشن پریسیڈنٹ۔ یہ ایک ایسی شرط ہے جو کسی تیسرے فریق کے فیصلے پر منحصر ہے، جس پر نہ خریدار کا کوئی کنٹرول ہے نہ بیچنے والے کا۔ مثال کے طور پر میونسپلٹی سے زوننگ کی اجازت لینا۔ اس شرط سے دستبردار نہیں ہوا جا سکتا۔ بھئی آپ حقیقت سے کیسے دستبردار ہو سکتے؟ تو امتحان میں فوراً فرق پہچاننے کے لیے بس خود سے یہ ایک سوال پوچھنا ہے، اس شرط پر کنٹرول کس کا ہے؟ یہ ایک سادہ سا ذہنی ماڈل ہے۔ تو اس کی سیدھی سی منطق یہ ہے، اگر کنٹرول خریدار یا بیچنے والے کے پاس ہے تو ہاں، شرط سے دستبردار ہوا جا سکتا ہے، اور اگر کنٹرول کسی تیسرے فریق جیسے کہ حکومت کے پاس ہے تو نہیں، اس سے دستبردار نہیں ہوا جا سکتا۔ بس اتنی سی بات ہے۔ ہمارا چوتھا ٹریپ ٹرن وارنٹی کے بارے میں ہے، اور یہ پوری طرح سے مطلق یعنی ایبسلیوٹ الفاظ کے استعمال پر مبنی ہے۔ امتحان یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ سوال کو کتنی باریکی سے پڑھا جاتا ہے۔ یہاں سب سے اہم بات یہ ہے، انٹاریو میں بنے تقریباً تمام نئے گھر ٹارین وارنٹی کے تحت محفوظ ہیں، لیکن سب کے سب نہیں۔
اگر امتحان میں کوئی آپشن کہتا ہے کہ تمام نئے گھر، تو سمجھ جائیں کہ یہ ایک ٹریپ ہے۔ امتحان چاہتا ہے کہ تمام جیسے مطلق الفاظ والے آپشن کو مسترد کر دیا جائے۔ 2 سب سے عام مستثنیات یعنی ایکسیپشنز جنہیں امتحانی سوالوں میں استعمال کیا جاتا ہے وہ یہ ہیں: ایک، مالک کے خود بنائے ہوئے گھر، اور دوسرا کسی پرانی بنیاد پر بنے ہوئے۔ یہ وہ چھوٹی چھوٹی تفصیلات ہیں جو امتحان میں پوچھی جاتی ہیں۔ اور پرانی بنیاد والے اصول کے بارے میں یہ ایک خاص نمبر ہے جو یاد رکھنا ہے۔ اگر کوئی نیا گھر پرانی بنیاد پر بنا ہے تو وہ تاریان کے تحت صرف تب آئے گا جب اصل بنیاد کی دیواروں کا 40% سے زیادہ حصہ باقی ہو۔ یہ 40% کا حصہ امتحان کے لیے ایک بہترین سوال ہے، اسے ذہن میں بٹھا لیں۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم بالکل آخر میں آ گئے ہیں۔ چلیں، اب تک ہم نے جو بھی ٹیکنیک سیکھی ہیں ان کا ایک فوری خلاصہ کر لیتے ہیں۔ اسے اپنا فائنل چیٹ کوڈ سمجھیں۔ چلیں جلدی سے ان پر نظر ڈالتے ہیں۔ ایکسیپٹنس سے سودا بنتا ہے، اکنالجمنٹ صرف رسید ہے۔ ڈسکلوجرز کے لیے ہمیشہ تحریری رسید لینی ہے۔ ویور صرف ان شرائط کا ہو سکتا ہے جو خریدار کے کنٹرول میں ہوں۔ ٹرو کنڈیشن پریسیڈنٹ تیسرے فریق کے کنٹرول میں ہے اور اس سے دستبردار نہیں ہوا جا سکتا۔ اور آخر میں ٹارین، یاد رکھیں تقریباً تمام نہ کہ تمام، اور وہ 40% والا اصول۔ یہ امتحان کے لیے سب سے اہم نکات ہیں۔ تو اب جب ان ساری ٹریپس کا پتہ چل گیا ہے تو کیا امتحان پاس کرنے اور الفاظ کے اس کھیل کو ہرانے کے لیے تیاری مکمل ہے؟ اس ساری معلومات کے ساتھ یقینی طور پر تیاری اب کہیں بہتر ہوگی۔